بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہے 3 فروری 2021۔ آج کی اہم خبریں۔ ایران کا سیٹلائٹ لے جانے والے راکٹ الجناح کا تجربہ۔ ایران نے مصنوعی سیٹلائٹ لے جانے والے راکٹ کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ یہ راکٹ ٹھوس ایندھن سے کام کرنے والے طاقتور ترین انجن کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے۔ سرکاری میڈیا نے وزارت دفاع میں خلائی یونٹ کے ترجمان احمد حسینی کے حوالے سے بتایا کہ الجناح کو تحقیقی مقاصد کے لیے پہلی بار خلا میں چھوڑا گیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے سعودی عرب کا جلد عرب افریقی سربراہ اجلاس بلانے کا اعلان۔ سعودی وزیر برائے افریقی امور احمد بن عبدالعزیز القطان نے جلد سربراہ اجلاس بلانے کا اعلان کر دیا۔ ان میں پہلا افریقی سربراہ اجلاس ہوگا جبکہ دوسرے میں عرب ممالک کے نمائندے شرکت کریں گے۔ سعودی وزیر نے پیر کے روز افریقی ممالک جن میں کانگو کا دورہ کیا تھا، جس کے بعد ان کا یہ بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کانگو کے صدر چیسی کیڈی کے ساتھ حکومتی تعاون کے طریقہ کار پر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ سرمایہ کاری اور تاجروں کے دو طرفہ دوروں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے اسپیس پروگرام ایران کے بالسٹک میزائل کو فروغ دے سکتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی بیان پر تہران نے رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا ہے کہ اسپیس پروگرام تجارت بڑھانے کے لیے ہے، کسی معاہدے کی خلاف ورزی نہیں۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف کے بیان پر کہا ہے کہ جوہری ڈیل بحال کرنے سے متعلق ایران کی تجویز قبول کرنا قبل از وقت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوہری معاہدے کی تعمیل پر واپس آیا تو امریکہ بھی ایسا ہی کرے گا، تاہم ایران سے براہ راست بات چیت اور تجویز ماننے سے قبل مشاورت کریں گے۔ معاملے پر اتحادیوں، شراکت داروں اور کانگریس سے مشاورت کی۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے ترک صدر نے ملک کے لیے نیا آئین ناگزیر قرار دے دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ملک کو ایک نئے اور آئین کی ضرورت ہے۔ اداروں کے مطابق کابینہ اجلاس کے بعد ٹیلی ویژن سے نشر کیے گئے اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ترکی کے گزشتہ دونوں آئین ایسے ہیں جن میں ملکی سیاست پر فوج کی نگرانی کے انمٹ اثرات موجود ہیں۔ ان میں سے ایک آئین 1961 میں نافذ کیا گیا تھا اور دوسرا 1982 میں۔ اہم بات یہ ہے کہ آئین کے طور پر ان دونوں دستوری دستاویزات کی منظوری فوج کی طرف سے بغاوت اور اقتدار پر قبضے کے بعد دی گئی تھی۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ وہ اس موضوع پر اپنی جماعت کے قوم پسند اتحادیوں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ترکی کو اب ایک نئے ریاستی آئین کی تیاری پر بحث کرنا چاہیے۔ اگلی خبر میں ہم بات کریں گے بھارت میں پولیو کے قطروں کی جگہ زہریلا سینیٹائزر پلا دیا گیا۔ بھارت کے صوبے مہاراشٹر کے ایک گاؤں میں 1 سے 5 برس کی عمر کے 12 بچوں کی حالت اس وقت بگڑ گئی جب انہیں پولیو کے حفاظتی قطروں کی بجائے سینیٹائزر پلا دیا گیا۔ شدید طبی غفلت کا یہ واقعہ مہاراشٹر کے ایوت مل ضلع کے کاپسی کوپری نامی گاؤں میں پیش آیا، جہاں ایک سرکاری پرائمری ہیلتھ سینٹر میں بچوں کو پولیو ویکسین پلائے جانے کے دوران کم از کم 12 بچوں کو غلطی سے سینیٹائزر پلا دیا گیا۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اس سینٹر میں تقریباً 2000 بچوں کو پولیو ویکسین پلائی جانا تھی۔ جن بچوں کو پولیو ڈراپس کی جگہ سینیٹائزر پلا دیا گیا ان میں سے بہت سو نے کیا کرنا شروع کر دی تھی اور کچھ بے ہوش بھی ہو گئے تھے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے دلچسپ اور عجیب و غریب کی 21ویں صدی کا پشاوری چارلی چپلن۔ پشاور کی سڑکوں پر ایک شخص باؤ طرز کی ٹائی، پرانے طرز کی گول ٹوپی اور ہاتھ میں چھڑی لیے جا رہا تھا اور گزرنے والی گاڑیوں اور رکشوں سے بالکل اس انداز سے بچ رہا تھا جیسے 1920 کی خاموش مزاحیہ فلم میں چارلی چپلن ہوتا ہے۔ 28 سالہ عثمان خان سڑک کے کنارے اسٹینڈ پر بچوں کے کھلونے بیچتے تھے، لیکن کووڈ 19 وبا کے دوران خود کو چارلی چپلن میں تبدیل کر چکے ہیں۔
جو تاریخ کا مزاحیہ ترین خاموش فلموں کا کامیڈین تھا اور جسے گزرے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔